بسم اللہ الرحمن الرحیم عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة قالوا یا رسول اللہ افلا نتکل على کتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما من كان من اهل السعادة فسيسر لعمل السعادة واما من كان من اهل الشقاوة فسييسر لعمل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى رواہ البخاری ومسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ دوزخ کا اور جنت کا لکھا جا چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص دوزخ میں یا جنت میں جہاں بھی جائے گا اس کی وہ جگہ پہلے سے مقدر اور مقرر ہو چکی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تو کیا ہم اپنے اس نوشتہ تقدیر پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور سعی اور عمل چھوڑ نہ دیں؟ مطلب یہ ہے کہ جب سب کچھ پہلے ہی سے طے شدہ اور لکھا ہوا ہے تو پھر ہم سعی اور عمل کی درد سری کیوں مول لیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، عمل کیے جاؤ، کیونکہ ہر ایک کو اسی کی توفیق ملتی ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ پس جو کوئی نیک بختوں میں سے ہے تو اس کو سعادت اور نیک بختی کے کاموں کی توفیق ملتی ہے، اور جو کوئی بدبختوں میں سے ہے اس کو شقاوت اور بدبختی والے اعمال بد ہی کی توفیق ملتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ جس نے راہ خدا میں دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی یعنی دعوت اسلام کو قبول کیا تو ہم اس کو چین اور راحت کی زندگی یعنی جنت حاصل کرنے کی توفیق دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور جس نے بخل سے کام لیا اور مغرور اور بے پرواہ رہا اور اچھی بات کو یعنی دعوت ایمان کو جھٹلایا تو اس کے واسطے ہم تکلیف کی اور دشواری والی زندگی یعنی دوزخ کی طرف چلنا آسان کر دیں گے۔ یہ تقدیر کا بیان چل رہا ہے۔ محرم کی وجہ سے جو بیانات تھے تقدیر کا جو بیان چل رہا تھا وہ سلسلہ تھوڑا موقوف ہو گیا تھا، اور بیچ میں محرم الحرام سے متعلق موضوعات اور ٹاپکس آپ کے سامنے بہت سے موضوعات پر الحمدللہ بیان ہوا۔ تو تقدیر کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب کچھ لکھا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے اور جو ہم کریں گے وہ سب لکھا جا چکا ہے۔ کون اہل سعادت میں سے ہے، کون اہل شقاوت میں سے ہے، کون جہنم والوں میں سے ہے، کون جنت والوں میں سے ہے، سب لکھا جا چکا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جف القلم بما هو الکائن، جو کچھ ہونے والا ہے قلم لکھ کر کے خشک ہو چکا ہے اور وہی ہو کر کے رہے گا۔ یہ ہے تقدیر۔ یہ بہت اہم ٹاپک، اہم مسئلہ ہے، اور تقدیر اللہ کی صفات میں سے ہے، اللہ کی صفات میں سے ہے۔ تو جب ظاہر سی بات ہے ہم دنیا کی بہت سی چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو اللہ کی صفات کو کما حقوم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کی ایک ادنا سی مثال لے لیں۔ قرآن کریم میں کتنے ایسے حروف ہیں جو الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، جیسے الف لام میم، یاسین، حامیم، قاف، کاف ہا یا عین صاد، لکھے ہوئے ہیں۔ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات یعنی یہ حروف ہیں جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کا معنی
دنیا کا کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا مفتی ہو، پورے قرآن کی تفسیر لکھ دیا ہے، لیکن حروف مقطعات کا معنی آپ پوچھیں تو کہے گا اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو زیادہ جاننے والا ہے۔ بھیا اللہ نے بتایا نہیں تو ہم کیسے بتائیں گے؟ ایک ادنا سی مثال اس کی آپ نے، تقدیر کے متعلق جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں اتنا ہی معلوم ہے، اس لیے بس اتنا آسان سمپل سمجھ لیں کہ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو بس اللہ سے یہ کہہ دیں اللہ میرا ایمان ہے، آپ نے جو کچھ بیان فرمایا ہے قرآن میں، حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب پر میرا ایمان ہے، سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے تو نجات ہے، تو بھی کیا ہے؟ نجات ہے۔ اسی لیے تقدیر کے بارے میں بحث اور مباحثہ کرنے سے منع کیا گیا۔ ابھی اگلی حدیث آ رہی ہے، ذرا سا کسی نے کوئی اس طرح کی باتیں کر دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غضب، آپ کا چہرہ بالکل غصے والا ہو گیا، اور آپ نے کہا انہی سوالات کی وجہ سے جو تقدیر کے بارے میں کر رہے ہو پچھلی امتیں ہلاک ہوئی، اس لیے ایسی چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ بحث و مباحثہ مت کرو۔ اور اس سلسلے میں اس سے پہلے جو بیان ہوا تھا اس میں مختصر طور پر اتنا بس آپ یہ سمجھ لیں، کبھی اگر یہ وسوسہ دل کے اندر آئے کہ ارے جب اللہ نے لکھ ہی دیا ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی؟ یہ جو حدیث پڑھی گئی ہے اس میں یہی کہا جا رہا ہے، یہ حدیث جو پڑھی گئی ہے اس میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول افلا نتکل علی کتابنا، کیا ہم تقدیر کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جائیں؟ وندع العمل، عمل کو چھوڑ دیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اعملوا، نہیں عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو، اس لیے کہ ہر انسان اسی کے لیے پیدا ہوا ہے جس کے لیے اللہ نے اسے بنایا ہے، اس کے لیے وہ عمل آسان کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اللہ نے آپ کو مسجد میں بیٹھایا ہے، اللہ نے نماز کے اندر لگایا ہے، اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے، فرما رہے ہیں کہ اللہ نے وہ عمل، وہ راستہ آسان کر دیا ہے جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ کرتے رہو، چھوڑ کر کے بیٹھنا نہیں ہے۔ فرمایا اعملوا، کرتے رہو، فکل میسر لما خلق لہ، ہر شخص اسی کے لیے آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے، ہر ایک کو اسی کی توفیق ملتی ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ پس جو کوئی نیک بختوں میں سے ہے تو اس کو سعادت اور نیک بختی کے کاموں کی توفیق ملتی ہے، وہ اچھے کام کرتا ہے، اور جو نیک بختوں میں سے نہیں ہے، بدبختوں میں سے ہے، تو اس کو بدبختی والے اعمال کی توفیق مل رہی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے ہم اچھے اعمال کریں، جب ہم اچھے اعمال کریں گے تو اللہ اچھے اعمال کا راستہ ہمارے لیے کیا کر دے گا؟ آسان کر دے گا، اور جو برے راستے پر چلے گا تو برے راستے کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کر دے گا؟ کشادہ کر دے گا۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی آیت ارشاد فرمائی سورۃ اللیل کے اندر کہ جس نے راہ خدا میں دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم اس کو چین اور راحت کی زندگی یعنی جنت حاصل کرنے کی توفیق دیں گے، اور جس نے بخل سے کام لیا اور مغرور اور بے پرواہ رہا اور اچھی بات کو یعنی دعوت ایمان کو جھٹلا دیا تو اس کے واسطے ہم تکلیف کی اور دشواری والی زندگی کی طرف چلنا آسان کر دیں گے۔ بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت چونکہ سارے عالم کا خالق اور مالک ہے، اور مالک کو یہ پاور ہے کہ وہ چاہے تو جہنم میں ڈال دے اور چاہے تو جنت میں ڈال دے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے کسی چیز کو بنایا، ہم چاہے تو اسے توڑ دیں اور چاہے تو اس کو شوکیش میں رکھیں، کسی کو کوئی بھی آبجیکشن کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو کامل اختیار
رکھا ہے، اور اللہ نے جسے بنایا ہے، اللہ کی ساری مخلوقات ہیں، اور اللہ کو مکمل اور کامل اختیار ہے کہ اللہ جسے چاہے جنت میں ڈال دے، جسے چاہے جہنم میں ڈال دے۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ جو بندہ نیک عمل کرے، نیک راستے پر چلے، تو ہم اسے جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ کا احسان اپنے بندوں کے اوپر ہے، یہ اللہ کا کرم اپنے بندوں پر ہے۔ اور اگر اللہ عذاب کے اوپر پکڑ کرنے لگے تو کوئی ایسا عمل ہم نے نہ چھوڑا ہے کہ ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ اللہ ابھی ہمیں پکڑ لے۔ کتنے ایسے گناہ ہیں کہ ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیے جا رہے ہیں، اللہ چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں ہمیشہ ہر حال میں تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ بیان فرمایا وہ برحق ہے، اور ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اس حدیث میں یہی بیان کیا گیا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ آدمی کا ناکارہ اور ناقابل ہونا اور قابل اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر ہی سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کی جو صفات ہیں، قابلیت کی اور ناقابلیت کی، کوئی انسان بہت ایکسپرٹ اور ماہر ہوتا ہے، کوئی دیکھا جائے تو بالکل ہی بیکار ہوتا ہے۔ یہ صفات بھی کیا ہیں؟ تقدیر کا حصہ ہے۔ اللہ نے کسی کو اب جیسے آپ ہی پینٹنگ کرتے ہیں تو کوئی بہت اچھی پینٹنگ بنا دیا، کوئی ایک دم خراب کر دیا۔ تو اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے، اللہ کی مخلوقات ہیں۔ اس لیے جو صفات بھی ہیں وہ صفات بھی کیا ہیں؟ تقدیر کا حصہ ہیں، اور عقل مندی، بے وقوفی وغیرہ بھی اللہ ہی کی تقدیر سے ہے۔ اس دنیا میں کوئی جیسا جس حال میں بھی ہے وہ سب اللہ کی قضا اور قدر کے ماتحت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ارے یہ تو شیطان کی طرف سے ہے، سب اللہ کی طرف سے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خیر تو اللہ کی طرف سے ہے اور شر اور برائی شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت اور ایمان والے کا ایمان نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہ ایک فرقہ ہے، اس کا یہ سمجھنا ہے۔ شر بھی اللہ کی طرف سے ہے، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، بھلائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ خیر اور شر دونوں کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شر شیطان کی طرف سے۔ ہاں، نسبت کبھی کوئی خیر کا کام ہو جائے تو ہمیشہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ اے اللہ تیری توفیق سے میں نے یہ کام کر لیا۔ کبھی نماز پڑھا تو اللہ تیری توفیق سے میں نے نماز پڑھ لیا۔ اور کبھی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اپنے نفس کے بہکاوے میں آ گیا اور کر لیا، مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ کیا؟ یہ ہمیشہ ایمان والے کا شیوا ہونا چاہیے کہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے اور شر کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے عقائد اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ایمان پر برقرار رکھے اور اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔